اندھیری رات تھی، ایسی رات جس میں روشنی صرف آنکھوں سے نہیں حوصلے سے بھی چھن جاتی ہے۔ گلیاں خاموش تھی، راستے سنسان، اور فضا میں ایک عجیب سا سناٹا بسا ہوا تھا، جیسے ہر شے رک گئی ہو، بس فقط آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ اسی خاموشی کو چیرتا ہوا ایک عام سا انسان اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے۔ نہ وہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی مشہور بزرگ، بس ایک بندہ ہے، اللہ کا ایک عاجز بندہ، جس کے دل میں ایک ہی ارادہ ہے، مسجد جانا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ نہ کوئی دنیاوی فائدہ اس کے سامنے ہے، نہ کوئی دکھاوا اور نہ کوئی دیکھنے والا، بس اللہ اور اس کا بندہ۔ وہ قدم بہر رکھتا ہے، اندھیرا اس قدر گہرا ہے کہ راستہ اور زمین کا فرق مٹ چکا ہے۔ پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، دل میں دعا ہے، یا اللہ بس مسجد میں پہنچا دے۔ چند قدم ہی چل پایا تھا کہ اچانک پاؤں پھسلا، جسم کا توازن بگڑا اور اگلے ہی لمحے وہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گرا۔ ٹھنڈی گیلی مٹی کپڑوں میں اتر گئی، چہرہ، ہاتھ، لباس سب کچھ گندا ہو گیا۔ ایک لمحے کو انسان کا نفس بولتا ہے چھوڑ دو، اللہ نیت دیکھتا ہے، مگر اس کا دل نہیں مانتا۔ وہ خاموشی سے اٹھتا ہے، نہ غصہ، نہ شکوہ، نہ شکایت، بس ایک فیصلہ، میں نماز چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ واپس کر جاتا ہے، لباس بدلتا ہے اور دوبارہ مسجد کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اندھیرا ویسا ہی ہے، راستہ ویسا ہی ہے، مگر نیت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اندھیرے نے پھر امتحان لیا، دوبارہ پاؤں پھسلا، دوبارہ جسم لڑکھڑایا اور ایک بار پھر وہ کیچڑ میں جا گرا۔ اب اگر وہ چاہتا تو یہی کہہ کر رک جاتا کہ 2 بار کوشش کر لی، اللہ کافی ہے، مگر نہیں۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کی طرف چل چکا ہے۔ وہ ایک بار پھر اٹھتا ہے، کیچڑ میں لتھڑا ہوا، پھر کر واپس جاتا ہے، پھر لباس بدلتا ہے اور تیسری بار اسی راستے پر قدم رکھ دیتا ہے۔ یہاں سے کہانی بدلتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے، اسے ایک اجنبی نظر آتا ہے، ایک ایسا اجنبی جس کے ہاتھ میں ایک روشن چراغ ہے۔ چراغ کی روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی راستے میں بکھر جاتی ہے، کیچڑ واضح دکھائی دینے لگتی ہے، پتھر نظر آنے لگتے ہیں اور راستہ جیسے بول اٹھتا ہے۔ اجنبی خاموش ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں، بس چراغ لے کر نمازی کے آگے آگے چل پڑتا ہے۔ اب قدم مضبوط ہے، اب ٹھوکر کا ڈر نہیں، اب اندھیرا بے بس ہے۔ وہ بغیر گرے مسجد کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر، سکون کی جگہ۔ چراغ والا شخص دروازے پر رک جاتا ہے، نمازی اندر داخل ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے، صف میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے جیسے آج اس کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ ہر سجدہ گہرا، ہر دعا سچی اور ہر آنکھ نم ہے۔ نماز کے بعد وہ باہر آتا ہے اور حیرت سے دیکھتا ہے کہ وہی چراغ والا شخص اب بھی موجود ہے، جیسے اس کا انتظار کر رہا ہو کہ اسے واپس گھر تک چھوڑ آئے۔ اب تجسس غالب آتا ہے، وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ جواب سنتے ہی اس کے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ ایک لمحے کو وقت رک جاتا ہے، وہ حیران ہو کر کہتا ہے تجھے تو میری نماز چھوڑ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، پھر تو نے میری مدد کیوں کی؟ ابلیس کی آواز میں ندامت ہے، خوف ہے اور عجیب سی بے بسی۔ وہ کہتا ہے جب تم پہلی بار ٹھوکر کھا کر گرے تھے، اللہ نے تمہاری عمر بھر کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ جب تم دوسری بار گرے تھے، اللہ نے تمہارے پورے خاندان کو بخش دیا۔ مجھے ڈر لگا کہ اگر تم تیسری بار بھی گرے تو کہیں اللہ تمہارے پورے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے۔ اسی خوف سے میں چراغ لے آیا تاکہ تم بغیر گرے مسجد تک پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہی ہے اللہ کی رحمت۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ناظرین،
اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیف ضائع نہیں جاتی، ہر ٹھوکر مغفرت بن سکتی ہے، ہر مشکل درجہ بلند کر سکتی ہے۔ ہم ٹھوکر کو بدقسمتی سمجھتے ہیں مگر اللہ اسے رحمت بنا دیتا ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں مگر اللہ نہیں تھکتا، اور جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھا دیتا ہے۔ اندھیری رات ہو یا زندگی کی اندھیری راہیں، جو اللہ کے لیے نکلے اسے آخر کار روشنی ضرور ملتی ہے۔